فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. حضرت حکم مستحکم اور رفقائے فضل، اسلام دنیا کا وہ واحد معتدل اور صاف و شفاف مذہب ہے جس نے عفت و عصمت کا ایک مکمل نظام پیش کیا ہے. مذہب اسلام نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے. اسلام کی ان تعلیمات کی راہ میں جہاں بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک انتہائی مضر چیز بد نظری بھی ہے. اس لیے اسلام نے اپنے متبعین کو بد نظری سے بچنے کا حکم دیا ہے. بد نظری جہاں ایک طرف بجائے خود بہت سنگین گناہ ہے، وہیں دوسری طرف دیگر گناہوں کا راستہ بھی. بد نظری کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، وہیں معتق بھی نقصانات بھی. چنانچہ جہاں قرآن کریم بد نظری کی شکار آنکھ کو امانت خداوندی میں خیانت کرنے والا قرار دیتا ہے، وہیں الترغیب و ترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد نظری کی وجہ سے چہرے کی بے نوری کا اعلان کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں کو شیطان کی کمین کا قرار دیتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بد نظری کا نقصان بیان کرتے ہوئے تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 پر لکھتے ہیں کہ نگاہ دل تک رسائی کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اس راہ سے فتنے بہت جلد اور بہت زیادہ آتے ہیں، اسی لیے نگاہ کی حفاظت کا اہتمام لازم ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدواء والدواء صفحہ نمبر 232 پر بد نظری کا نقصان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بد نظری کا نتیجہ دل کے شہوانی خیالات کی ابھار کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے. پھر یہی خیالات بد زنا کی سمت میں انسان کا قدم بڑھاتے ہیں. آیا اور پاک دامنی صفحہ نمبر 44 کے مطابق علامہ واصفی رحمۃ اللہ علیہ بد نظری کو ذلت و خواری کا سبب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتے ہیں تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی بد نظری ذلت و خواری کا بنیادی سبب ہے. بقول شاعر اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. سامعین گرامی قدر، بد نظری کے نقصانات یہیں پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بد نظری کا نقصان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ نظر بازی سے وجود میں آتا ہے. بہت سے لوگ غیر محرم عورتوں اور لڑکوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی خلوتوں میں سوچ اور خیال کے ذریعے ان سے شہوت پوری کرنے کے مزے لیتے ہیں. یہ دل کا گناہ آنکھوں کے گناہ سے شدید تر ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بد نظری کا نقصان بیان کرتے ہوئے آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ بد نگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کے مانند ہے. پیر طریقت حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظل امور حیا اور پاک دامنی صفحہ نمبر 54 صفحہ نمبر 56 میں بد نظری کے 3 بڑے نقصانات کا تذکرہ کیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل دماغ متفرق چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں، انسان اپنے مصالح اور منافع کو بھول جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھن جاتی ہے، گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا. شاباش. قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے، قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے کہ منتظر ہے دنیا کسی بہانے کی. سامعین کرام، مذہب اسلام ایک جامع دستور کی حیثیت رکھتا ہے جس نے ان تمام نقصانات کا حل بھی پیش کیا ہے. چنانچہ جب ہم ان نقصانات کے حل کے لیے قرآن کا رخ کرتے ہیں تو بد نظری سے بچنے کے لیے کبھی تو قرآن کریم نگاہ پست رکھنے کا حکم دیتا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن کریم عورتوں کو پردے کی تلقین کرتا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن کریم مخالفت نفس کی تلقین کرتا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن کریم اچھی عورتوں سے نکاح کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن کریم نگاہوں کے غلط استعمال کو امانت خداوندی میں خیانت قرار دیتا ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد نظری کو ابلیس کا زہریلا تیر قرار دیتے ہیں.
سامعین کرام، بدنظری کے مذکورہ نقصانات اور ان کے پیش کردہ حل آج امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام کے مطلوبہ صالح معاشرے کی تشکیل کی افادیت موجودہ دور میں جہاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہی دیگر تمام امور کے پہلو بپہلو اس حوالے سے بھی امت کو بیدار کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ عذاب خداوندی کبھی خبر دے کر نہیں آتا۔ غم حیات کے سائے محیط مت کرنا، غم حیات کے سائے محیط مت کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب مت کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب مت کرنا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ آئیے حاضرین محترم، اس بچے کی تقریر کے بعد پھر سے آپ کے روبرو اس عظیم شاعر کو کرتے ہیں۔ سوچ تو رہے تھے کہ کچھ تاخیر کے بعد سنا جائے، ان کی ٹرین ہے، انہیں جانا بھی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسی عظیم شاعر سے کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو شرق میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، بام فلک سے ستارے اتر کے اسے دیکھتے ہیں، وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں تو صرف ایک آواز میں ملا کرتی ہے، جسے دنیا کی سرزمین پر علی جناب قاری زبیر بھوپالی کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیز اسی عظیم شخصیت کے کلام میں ملتی ہے تو پھر اسے آواز دے کر دیکھتے ہیں۔ تشریف لائیں اس تمہید کے ساتھ کہ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ہی ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ قاری زبیر بھوپالی صاحب مائک پر، حاجی محمد شمسا صاحب اور ان کے علاوہ دیگر اراکین مدرسہ جہاں کہیں تشریف رکھتے ہو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حاجی شمشاد حسین صاحب۔ عزیزم محمد زبیر جو ابھی تقریر کر رہے تھے، ان کے والد صاحب نے 1000 روپے سے مدرسے کی امداد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ حضرات گرامی، میں مولانا شرافت صاحب کا بیان شروع مزاج میں میری درخواست حضور رکھ لی۔ آئیے جو طلبہ حافظ ہوئے ہیں چند اشعار میں ان کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے بعد بس مدرسے کا ترانہ مجھے پڑھتا ہے اور میں اجازت چاہوں گا حضرات سے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اپنا پڑھا میں تمہیں خاص سلام کرنے، جتنے بھی حفاظ کرام موجود ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، میں سب کو اس نظم میں شریک کرتا ہوں، تمہیں خاص سلام کرتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ جس کے گھر کا ایک بچہ، واہ، جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اس کا گھر جنت اس کا گھر جنت نما ہے، اس کا گھر جنت نما ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، اس کا گھر جنت نما ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شریف درخواست معاف کریں۔ جی عطا کیجیے۔ واہ 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 واہ۔ جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے،
مولانا ابن حسن صاحب جی جب سے نعت پاک پڑھ رہا ہوں کئی جلسوں میں شرکت کی ہے دستار بندی کی جی لیکن پہلی مرتبہ واللہ میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی تعداد الفاظ کرام کی جس ادارے سے نکل رہی ہوں پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا جلسہ دیکھا ہے واہ میں سب کے جتنے بھی الفاظ کے والدین ہیں اور ایسا ادارے میں سب کو شامل کرتا ہوں اور یہ شعر سماعت کرتا ہوں جی عطا کیجیے جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے بہت اچھے گھر کے 10 لوگوں کو دوزخ جی سے بچا کر لائے گا گھر کے 10 لوگوں کو دوزخ سے بچا کر لائے گا گھر کے 10 لوگوں کو دوزخ سے بچا کر لائے گا ارے یہ تو ایک حافظ تھوڑا سہی فیضان ہے جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے یہ شعر خاص الفاظ کے والدین ان کے لیے شعر ہونا بہت خاص بات ہے عطا کیجیے قرض ان کے سر پہ حق تعالی فخر کے رکھے گا تاج ان کے سر پہ حق تعالی فخر کے رکھے گا تاج ان کے سر پہ حق تعالی فخر کے رکھے گا تاج حشر میں حافظ حشر میں حافظ کے والدین کی یہ شان ہے حشر میں حافظ کے والدین کی یہ شان ہے جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے بہت اچھا بغیر کسی تمہید کے اس ادارے کا ترانہ میرے حصے میں آیا ہے جی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اس کو ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب حضرت مولانا مفتی انس قاسمی صاحب بجنوری ڈائریکٹر مرکز دارالایمان علی پروجیکٹ نے لکھا ہے میں بس ترانہ پیش کرتا ہوں اور اپنی جگہ دیتا ہوں سمجھتا عطا کیجیے قرض علم و یقین کا ایک شجر اختر العلوم علم و یقین کا ایک شجر اختر العلوم فکر و ادب کی راہ گزر اختر العلوم فکر و ادب کی راہ گزر اختر العلوم بہت اچھے جس نے دیا ہے صبر و وفا کا ہمیں سبق جس نے دیا ہے صبر و وفا کا ہمیں سبق دیتا ہے ہم کو عزم سفر اختر بہت اچھے بستان مصطفیٰ کا گل تر ہے یہ چمن
چمن بستان مصطفیٰ کا گلے تر ہے یہ چمن خوشبو مصطفیٰ کا اثر اختر العلوم خوشبو مصطفیٰ کا اثر اختر العلوم سبحان اللہ سبحان اللہ شام وفا میں ڈوب کے ملتی ہے لذتیں شام وفا میں ڈوب کے ملتی ہے لذتیں ظلمت کدے میں مہر و قمر اختر العلوم ظلمت کدے میں مہر و قمر اختر العلوم اسلاف کے نقوش پہ چلتا ہے ہر گھڑی اسلاف کے نقوش پہ چلتا ہے ہر گھڑی جذبات عشق کی ہے ڈگر اختر العلوم جذبات عشق کی ہے ڈگر اختر العلوم زندہ باد زندہ باد دریا کی موج بھی ہے یہ مشعل ہے نور کی دریا کی موج بھی ہے یہ مشعل ہے نور کی ہے کارواں میں روح سفر اختر سبحان العلوم اللہ گلشن میں پھیلتی ہے یہاں خوشبوئے وفا گلشن میں پھیلتی ہے یہاں خوشبوئے وفا الطاف کی دعا کا ثمر اختر العلوم الطاف کی دعا کا ثمر اختر العلوم واہ اختر نے اس زمین کو سینچا ہے خون سے اختر نے اس زمین کو سینچا ہے خون سے ہے روشنی علم قدر اختر العلوم سبحان اللہ اس گلستان دین کا ہر گل ہے بے مثال اس گلستان دین کا ہر گل ہے بے مثال شاہد کے مشوروں کا اثر اختر العلوم شاہد کے مشوروں کا اثر اختر العلوم سب کو پلا رہا ہے یہ جام یقین سے سب کو پلا رہا ہے یہ جام یقین سے ممدوح اہل فکر و نظر اختر العلوم علم و یقین کا ایک شجر اختر العلوم فکر و ادب کی راہ گزر اختر العلوم یہ کون تھا جو میرے دل کو بھا گیا یہ کون تھا جو میرے دل کو بھا گیا پڑھ کر ترانہ تہلکا مچا گیا علی جناب قاری زبیر بھوپالی صاحب
بڑے اچھے انداز میں رخصت ہوئے۔ آئیے حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ ترانہ مفتی محمد انس صاحب قاسمی ڈائریکٹر مرکز دارالایمان نے تحریر فرمایا، اس سے قبل بھی حضرت والا کی کاوشیں آتی رہی ہیں۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کہہ کر اس نشست کے پہلے مقرر کو آپ کے روبرو کرتا ہوں کہ جہاں سے وعد و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کے تیز دھارے اگلا کرتے ہیں، جن سے میری مراد جامع علم و عرفان، شہنشاہ فکر و تدبر حضرت اقدس مولانا محمد اسجد صاحب ندوی، گزارش کر رہا ہوں حضرت والا سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دے۔ مولانا محمد اسجد صاحب محتمم مدرسہ امداد